بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عید سے کچھ دن پہلے میرے گھر کے ڈرائیور نے مجھ سے چھٹی مانگی اور کہا کہ مجھے میری تنخواہ کے ساتھ عیدی بھی دے۔ میں نے گھر جانا ہے، مجھے آفس سے دیر ہو رہی تھی، سوچا کہ دوپہر میں آ کر ڈرائیور کو تنخواہ اور عیدی دونوں دے دوں گا۔ میں آج شام کی بجائے دوپہر میں ہی آ گیا۔ میری بیوی اس وقت اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تو اس نے بتایا بیگم صاحبہ روزانہ اس وقت ڈرائیور کے کمرے میں ہوتی ہیں۔ میری بیوی روزے کے ساتھ اس وقت ڈرائیور کے کمرے میں کیا کرنے جاتی تھی؟ میں جیسے ہی ڈرائیور کے کمرے کے پاس پہنچا اور پھر جو منظر میں نے دیکھا، میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میری اتنی نیک اور روزے دار بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ بھی دے سکتی ہے۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں اسی میں دس جاؤں۔ اور پھر دروازہ کھولتے ہی سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ بیوی تو روز ماہ رمضان کا مبارک مہینہ اور میری بیوی اس مہینے میں اس قدر گھٹیا کام کر سکتی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری نیکوکار بیوی جس نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا تھا، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے رہی تھی اور میں اس بات سے پوری طرح انجان تھا۔ بہت دنوں سے جو کچھ میں محسوس کر رہا تھا، آج اسی احساس نے مجھے اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ میں خاموشی سے سچ کا پتہ لگاؤں۔ میں کافی دنوں سے اس بات پہ شک تھا کہ میری بیوی ڈرائیور کے ساتھ مل کر کچھ ایسا کر رہی ہے جو نامناسب ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے پیچھے ڈرائیور کے کوارٹر تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک مالکن کا ملازم کے کوارٹر میں بھلا کیا کام ہو سکتا تھا؟ کئی دفعہ مجھے چوکیدار نے بھی بتایا تھا کہ میری بیوی دوپہر کے وقت اکثر ہی ڈرائیور کے ساتھ گھر سے باہر نکلتی ہے، لیکن جہاں تک مجھے معلوم تھا میری بیوی نہ ہی گھر سے باہر نکلتی تھی اور نہ ہی اسے اکیلے کہیں جانے کی عادت تھی۔ تو پھر وہ مجھ سے چھپ کر میرے پیچھے کہاں جاتی تھی؟ بہت سی باتیں تھی جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی تھی کہ میری بیوی میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپ کر کچھ ایسا کر رہی ہے اور ڈرائیور بھی اس سب میں شامل ہے۔ میں اپنے ڈرائیور اختر کو تنخواہ اور عیدی دینے کے لیے کوارٹر پر آیا تھا۔ ڈرائیور کے کوارٹر سے مجھے سرگوشیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی ہلکی سی کھلی ہوئی تھی اور ڈرائیور کے جملوں نے میری جان نکال کر رکھ دی تھی۔ وہ بہت آرام سے میری بیوی آسما سے کہہ رہا تھا کہ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں اور اگر آپ چاہیں تو میرے من کی مراد پوری کر سکتی ہیں۔ آپ مجھے خالی ہاتھ نہ لٹائیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ میری بیوی اس کی بات سن کر فوراً تڑپ گئی اور کہنے لگی، ہاں اختر، ایسی بات کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں خالی ہاتھ لوٹانے والی کون ہوتی ہوں؟ تمہاری من کی ہر مراد پوری ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں سانس روک کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکنے لگا اور اندر کا منظر میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ میری بیوی میرے ہی ڈرائیور کے ساتھ جس حال میں بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی اور مجھے ڈرائیور کی باتوں کا مفہوم پوری طرح سمجھ آ گیا تھا۔ اس سے آگے کچھ بھی دیکھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ میرے جسم سے پسینہ پانی کی طرح پھوٹ رہا تھا اور سانس لینا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے برداشت کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ آسما کے ساتھ گزارا ایک ایک پل میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب سے اس طرح مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور میں اس کی وفاداری اور دینداری کے گن گاتا رہا تھا۔ شاید محبت کے اندھے پن نے آج مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا کہ میری آنکھیں سچ دیکھ کر دھندلا گئی تھیں۔ میں جس طرح وہاں تک پہنچا تھا اسی طرح واپس پلٹ آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے 1000 گز کے شاندار سے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ آج یہ بڑی سی گاڑی اور بنگلہ میرے لیے بے معنی ہو گیا تھا۔ میری عزت پر ایسا داغ لگا تھا کہ یہ دولت اس داغ کو نہیں مٹا سکتی تھی۔ میرا بھروسہ چکنا چور ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بے وفائی پر اپنی بیوی کو ایسا تحفہ دوں گا جو میری بیوی کبھی بھول نہیں پائے گی۔ میں افطار کے وقت گھر لوٹا تو میں نے افطار کے ٹیبل پر وہ تحفہ اپنی بیوی کو پیش کر دیا۔ میری بیوی سر پر دوپٹہ سجائے، ہاتھ پھیلائے اس طرح دعا مانگ رہی تھی جیسے وہ کوئی بہت نیکوکار عورت ہو، اور جیسے ہی میری بیوی کی نظر میرے دیے تحفے پر پڑی تو اسے دیکھ کر میری بیوی کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اسے ایسا تحفہ دیا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن
میری نظر میں وہ اس تحفے کی ہی مستحق تھی۔ میں نے مسکرا کر اس سے کہا کہ عید کی پیشگی مبارکباد قبول ہو، اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کا حال ایسا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔ میرا نام تنویر ہے۔ میری اور آسما کی ارینج میرج ہوئی تھی، لیکن شادی کے کچھ ہی دنوں میں آسما نے اپنی خدمت اور خوش مزاجی سے میرا دل جیت لیا تھا۔ وہ بہت ہی سلیقہ مند اور دل جیتنے والی بیوی تھی، مگر مجھے یہ علم نہیں تھا کہ وہ یہ سب مجبوری میں کر رہی ہے، اور جس دن اس کی یہ مجبوری ختم ہوگی وہ مجھے اپنا اصل روپ دکھائے گی۔ میں تو یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میری اور آسما کی عمر میں بہت زیادہ فرق تھا۔ شادی کے وقت وہ 18 برس کی تھی اور میں 32 سال کا تھا۔ دراصل آسما کے ماں باپ نہیں تھے اور اس کی دادی کو اس کی ذمہ داری پوری کرنی تھی، اس لیے اس نے آسما کا رشتہ میرے ساتھ کر دیا۔ خوبصورت اور نازک سی آسما میری زندگی میں شامل ہوئی تو میری زندگی میں بہار آ گئی۔ جب سے میری اور اس کی شادی ہوئی تھی میں نے اسے کبھی کسی نماز کو قضا کرتے نہیں دیکھا۔ میں گھر سے نکلنے لگتا تو مجھ پر پڑھائی کر کے حصار باندھتی، ہر وقت میری کامیابی اور ترقی کے لیے دعائیں مانگتی، مگر مجھے اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب محض دکھاوا ہے۔ آسما کا میری زندگی میں شامل ہونے کے بعد سے بہت کچھ بہت تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ ہماری شادی کو تقریباً 3 سال ہونے والے تھے، اور ان 3 سالوں میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی نیک پایا۔ اسے بچت کر کے پیسے جوڑنے کی عادت تھی، اور جس طرح اس نے پائی جوڑ کر میرے کاروبار کو بڑا کرنے میں میری مدد کی، اس کی یہ خوبی واقعی قابل تعریف تھی۔ جب آسما میری زندگی میں آئی تھی تو تب میرے پاس ایک چھوٹا سا جوتے کا کارخانہ تھا، جس سے میں مہینے کا اتنا کما لیتا تھا کہ ہمارا اچھے سے گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کے قدموں نے میری زندگی میں الگ ہی جان ڈال دی تھی۔ میرا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا تھا۔ کاروبار میں کوئی اینچ نیچ ہوتی تو وہ وظائف شروع کر دیتی، ہر وقت ایک الگ کمرے میں جائے نماز بچھا کر بیٹھی رہتی اور مجھے بھی وہاں نہ آنے دیتی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ تنہائی میں عبادت کرنا پسند کرتی ہے۔ اب میں اپنی بیوی پر بہت فخر محسوس کرتا تھا، جس نے ہر حال میں میرا ساتھ نبھایا تھا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تنہائی اسے مجھ سے دور جانے کے لیے چاہیے تھی۔ میری شادی شدہ بہن تھی، وہ جب بھی آتی تو مجھے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی کہ آسما جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی ہرگز بھی نہیں ہے، لیکن میں ہمیشہ اپنی بہن کو غلط ٹھہرایا کرتا۔ ڈھنگ بدل گیا۔ دوست بھی ان کے ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی میرے دن بدلے تھے میرے ارد گرد دوستوں کا جمگٹا لگ گیا تھا۔ آئے دن ہی گھر پہ کوئی نہ کوئی دوست چلا آتا اور ایک دعوت کا سماں ہوتا، لیکن میری بیوی کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ میرے دوستوں کے سامنے بھی سر پر دوپٹہ جمائے نظریں جھکائے رکھتی، اور کبھی کبھی تو کہتی کہ آپ دوستوں کو گھر نہ لایا کریں، اگر دوستوں کی دعوت کرنی ہے تو باہر کر دیا کریں، مجھے یوں غیر مردوں کے سامنے آنا اچھا نہیں لگتا۔ آسما کی بات سن کر مجھے مزید خوشی ہوتی کہ میری بیوی بہت ہی زیادہ نیک اور وفادار ہے، اور اس لیے میں نے اپنے دوستوں کو گھر لانے کی بجائے باہر ہی ان کی دعوتوں کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ کاروبار تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا اور میں بہت زیادہ مصروف ہوتا جا رہا تھا۔ رات گئے تک میں کاروباری جھمیلوں سے فارغ ہوتا اور پھر دوستوں کے ساتھ ڈنر کے لیے نکل پڑتا۔ گھر پہنچنے تک 1-2 بج چکے ہوتے اور میری بیوی گہری نیند سو رہی ہوتی۔ خدا نے ان 3 سالوں میں ہمیں اولاد بھی نہیں دی۔ ابھی میرے کچھ ایسے دوست بن گئے جن کی بیویاں ان کے ساتھ ہی ڈنر پر موجود ہوتی۔ میں ان کو دیکھتا تو مجھے اپنا پن بہت اکیلا محسوس ہوتا، اسی لیے میں نے آسما سے کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ پارٹی میں چلا کرے۔ ہر کوئی مجھ سے میری بیوی کا پوچھتا ہے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ میری ساری دوستوں کی بیویاں بہت زیادہ سوشل تھیں، لیکن ان کے مقابلے میں آسما بہت خوبصورت اور کم عمر تھی۔ میرے دل میں بھی یہ خواہش پروان چڑھنے لگی کہ میں آسما کو سب کے سامنے لے کر آؤں اور سب کو پتا چلے کہ میری بیوی کتنی حسین ہے، لیکن آسما میرے ساتھ کہیں آنا جانا پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ میری ہر دعوت میں میری سیکرٹری میرے ساتھ ہوتی، وہ انتہائی خوبصورت اور فیشنیبل ہوتی اور زیادہ تر لوگ اسے میری بیوی سمجھنے لگے تھے، لیکن کچھ ہی وقت میں
مجھے اندازہ ہو گیا کہ آسما کے گھر رہنے کی وجہ کچھ اور ہے۔ جب سے ہم نے اختر کو ڈرائیور رکھا تھا، آسما میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ اختر ایک خوبصورت اور جوان لڑکا تھا جسے میں نے ہمارے ہی بنگلے میں رہنے کے لیے ایک کوارٹر دے دیا تھا اور اس کا کام مستقل گھر والی گاڑی پر ڈرائیونگ کرنا تھا۔ لیکن جب سے میں نے اسے رکھا تھا تب سے روزانہ ہی میری بیوی اس کے ساتھ باہر جانے لگی تھی، اور یہ بات مجھے میری بیوی سے نہیں بلکہ چوکیدار سے پتہ چلی تھی۔ ایک دن میں کام سے گھر لوٹا تو میری بیوی لان میں کھڑے ہو کر اختر سے کچھ بات کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ڈرائیور سے ایسی کون سی بات کر رہی تھی جو میرے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اختر بھی وہاں سے چلا گیا، اور اس بات نے میرے دل میں ایک شک پیدا کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا تھا میں یہ جاننا چاہتا تھا، اور اس لیے میں نے چوکیدار سے کہا کہ وہ ڈرائیور پر نظر رکھے۔ ایک روز میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، تب میں نے اختر کو فون کیا تو پتا چلا کہ وہ گھر سے باہر ہے اور آسما کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرانی ہوئی، اور پھر جب میں گھر پہنچا تو چوکیدار سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ آسما تو اکثر ہی ڈرائیور کے ساتھ باہر جاتی ہے۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میری بیوی نے کبھی اس بات کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری بیوی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات مجھے بتاتی ہے، تو پھر وہ روزانہ کہاں جاتی تھی؟ یہ بات اس نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ جب میں نے گھر کی پرانی ملازمہ سے سوال و جواب شروع کیے تو مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں طرح طرح کے لڑکے آنے لگے تھے۔ وہ لڑکے کون تھے، کیوں آتے تھے؟ ملازمہ کو اس بارے میں کچھ خبر نہیں تھی، اور یہ سن کر میں بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کن لڑکوں کو بلاتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے آسما سے پوچھا کہ کون لوگ میری غیر موجودگی میں یہاں آتے ہیں، لیکن وہ کہنے لگی کہ کچھ خاص نہیں، بس کبھی ایک بار وہ کچھ آرڈر کر دیتی ہے تو ڈیلیوری والے ہی آتے ہیں۔ جس طرح کہ میری بیوی کی عادت اور مزاج تھی، مجھے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ لیکن پھر ایک دن میں کسی کام سے دوپہر کے وقت گھر لوٹا، مجھے پتا چلا کہ میری بیوی ڈرائیور کے ساتھ کہیں گئی ہوئی ہے، اور اس سے میں پوری طرح چونک گیا۔ اس سے پہلے بھی مجھے چوکیدار نے یہ بات بتائی تھی، لیکن میں اپنے کاروباری معاملات میں الجھ کر یہ بات بھول گیا تھا۔ آسما کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی دادی کے ساتھ رہتی تھی، اور اس کی دادی کے انتقال کو بھی یہ دوسرا سال تھا، تو پھر وہ ڈرائیور کے ساتھ کہاں جاتی ہوگی؟ آسما بلا ضرورت میرے ساتھ بھی باہر جانا پسند نہیں کرتی تھی۔ کچھ دن میں یہاں وہاں ٹہلتا رہا، اور جب میں نے ڈرائیور کو فون لگایا تو ڈرائیور کا فون بند جا رہا تھا اور آسما کا فون گھر پر ہی پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی گاڑی کی لوکیشن چیک کی تو پتا چلا کہ میری بیوی تو ڈرائیور کے ساتھ شہر سے باہر ایک سنسان جگہ پر موجود ہے۔ میری بیوی کا ڈرائیور کے ساتھ ایسی جگہ پر کیا کام تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے میٹنگ سے دیر ہو رہی تھی، اسی لیے میں واپس دفتر کے لیے چلا گیا۔ شام کو جب میں لوٹا تو آسما گھر پر ہی موجود تھی۔ میں نے اسے احساس نہ ہونے دیا کہ میں دوپہر کو گھر آیا تھا۔ میں نے ملازمہ کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ آسما کو میرے آنے کے بارے میں کچھ نہ بتائے۔ افطاری کے بعد آسما نے میرے سامنے چائے رکھی تو میں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور پوچھا کہ وہ دن بھر کیا کرتی ہے۔ میں اس سے سوال پوچھ کر اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے بات کو گھما دیا۔ میری بات پر آسما مسکرائی اور کہنے لگی کہ وہ کہاں جا سکتی ہے، اس کا میرے سوا اس دنیا میں ہے ہی کون۔ وہ سارا دن گھر میں رہتی ہے اور نماز اور عبادتوں میں مشغول رہتی ہے۔ آسما کے جواب نے مجھے غصہ دلا دیا۔ وہ میرے منہ پر مجھ سے جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میرا دل چاہا تھا کہ میں اسی وقت اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگاؤں اور اس سے پوچھوں، لیکن اگر وہ صاف مکر جاتی تو میں ہی جھوٹا پڑ جاتا، اور یہ سوچ کر میں نے خود سے سچائی کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ اگلے دن میری بہن ملنے کے لیے گھر آئی تو وہ کہنے لگی، آپ آسما پر نظر رکھیں، آپ نے اس کے ہاتھ میں گاڑی، ڈرائیور اور کھلا پیسہ دے کر اچھا نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ہی چھوڑ کر جائے۔ اپنی بہن کی باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ واقعی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، آسما جوان تھی، اسے تو کوئی بھی مل سکتا تھا، اور پھر اختر اس کے ارد گرد ہی رہتا تھا، کہیں وہ اختر کے ساتھ تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد مجھے دوپہر کے وقت دفتر کے کاموں سے کچھ فرصت ملی تو میں خاموشی سے گھر لوٹ آیا۔ اپنے شک کو مٹانا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں مجھے امید تھی کہ میری بیوی مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن گھر آنے پر پتا چلا کہ میری بیوی تو ڈرائیور کے کوارٹر میں موجود ہے۔ ڈرائیور نے آج صبح مجھ سے چھٹی اور تنخواہ کے ساتھ عیدی بھی مانگی تھی۔ میں جیسے ہی کوارٹر کے پاس پہنچا اپنی بیوی کو ڈرائیور کے ساتھ دیکھ لیا۔ میں ایک غیرت مند مرد تھا
और ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। इसलिए मैंने अपनी बीवी को एक तोहफा देने के बारे में सोचा और घर से निकल पड़ा। अफ्तारी के टाइम पर जब मैंने अपनी बीवी के आगे वो तोहफा रखा तो उसके होश उड़ गए। वो हैरान होकर मुझसे पूछने लगी कि ये सब क्या है। मैंने मुस्कुराकर उसे बताया कि जो तुम चाहती थी मैंने वो कर दिया है। मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने मुंह से ये बात कहो, इसलिए मैंने खुद तुम्हारी मन पसंद चीज तुम्हें तोहफे में दे दी है। आसमा रोते हुए कहने लगी कि आपको किसने कहा है कि मुझे आपसे ऐसा तोहफा चाहिए था। मैंने आसमा से कहा कि जो कुछ तुम कर रही हो उसका मतलब क्या था। आसमा बरसती आंखों से मेरी तरफ देखते हुए पूछने लगी कि मैं ऐसा क्या कर रही थी। मैं मुस्कुराया और कहा कि तुम्हारे चेहरे से नेकी और इबादत गुजारी का पर्दा उठ चुका है और मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। ड्राइवर के क्वार्टर में जाकर जिस तरह तुम उसके मन की मुराद पूरी कर रही थी, इसके बाद मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मेरे अल्फाज सुनकर वो हक्का बक्का रह गई और कहने लगी, आपने क्या देखा है और क्या सुना है मैं ये नहीं जानती, लेकिन हमेशा आंखों से देखा और कानों से सुना सच नहीं होता। मेरा ना ही ड्राइवर के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही मैंने कोई ऐसा काम किया है कि जिसकी वजह से आपको मुझे ये तोहफा देना पड़े। मैंने गुस्से में कहा कि फिर तुम ये बताओ कि ड्राइवर के साथ रोजाना दोपहर को कहाँ जाती हो? इतनी सुनसान जगह पर तुम्हारा ड्राइवर के साथ क्या काम है और तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? दोपहर को तुम ड्राइवर के क्वार्टर में क्या करने गई थी? मेरी बात सुनकर आसमा ज़ारों की तार रोने लगी। अब उसने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। उसने बताया कि वो ड्राइवर के साथ जिस सुनसान जगह जाती है वहाँ एक छोटा सा यतीम बच्चों का आशियाना बना हुआ है। शादी के 3 साल बाद भी वो मां नहीं बन सकी। उसे इस बात का बहुत दुख था, इसलिए उसने यतीम बच्चों की कफालत अपने सर ले ली और वो रोजाना दोपहर वहाँ जाकर इन बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारती है और इनकी जरूरियात का भी ख्याल रखती है। उसने ये बात मुझे इसलिए नहीं बताई क्योंकि उसे डर था कि मैं उसे वहाँ जाने से मना कर दूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से उसे कहा करता था कि बे औलाद होने को अपने सर पर सवार ना करो। वो बताने लगी कि उसने कुछ बेरोजगार लड़कों को इस यतीम खाने में काम के लिए रखा था और वही लड़के अक्सर यतीम खाने के किसी न किसी काम से घर पर आया करते थे। वो इन यतीम बच्चों के जरिए अपनी ममता की प्यास को बुझा रही थी और साथ साथ इसी इबादत के तौर पर भी कर रही थी, क्योंकि यतीम बच्चों की कफालत करने वाले का बहुत बड़ा रुतबा है। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहाँ कोई यतीम खाना भी बना हुआ है। मैंने आसमा से पूछा कि फिर वो ड्राइवर के कमरे में क्या कर रही थी और उन दोनों के बीच क्या चल रहा था। उसने मुझे बताया कि ड्राइवर की बीवी हामला थी और उसकी कुछ महीनों से तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और अख्तर अक्सर उसी को लेकर परेशान रहता था और मैं उसे तसल्ली दिया करती थी। जिस रोज वो अख्तर के कमरे में गई थी उस रोज अख्तर की बीवी का गांव में ऑपरेशन होने वाला था और उसने मुझसे सुबह छुट्टी भी मांगी थी, मगर मैं उसे छुट्टी दिए बगैर ही ऑफिस चला गया। बस वो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान था। वो चाहता था कि मैं उसकी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए दुआ करूं, क्योंकि उसका मानना था कि आसमा बीबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि उसके मुंह से निकली हर दुआ कबूल हो जाती है। वो आसमा से इस रोज दुआ करने का ही कह रहा था और आसमा के कदमों में बैठकर रो रहा था। उस वक्त आसमा ने उसे खामोश करवाने की नीयत से कंधे पर हाथ रखा और मुझे लगा कि शायद वो आसमा से उसकी कुर्बत की ख्वाहिश कर रहा है और वो आसमा इस तरह के लिए राजी है। मेरी आंखों ने जो कुछ देखा था वो सब कुछ सच होते हुए भी सच नहीं था। अख्तर आसमा को अपनी बहन समझता था और उसकी बहुत इज्जत करता था और उसकी नजर में वो अल्लाह वाली थी और वो आसमा से अपनी बीवी और बच्चे के हक में ही दुआ करवाना चाहता था। आसमा यतीम खाने के ही किसी न किसी काम से अक्सर ड्राइवर के क्वार्टर की तरफ जाया करती थी, इसीलिए मुलाजमा ने मुझे गलत मालूमात दी और चौकीदार भी मुझे सही बात ना बता सका। ये जानकर कि आसमा बेकसूर है और वो वाकई ही नेक और सच्चे काम में लगी हुई है, मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। मैं अपनी शादीशुदा बहन की बातों में आ गया था। वो जानबूझकर आसमा के खिलाफ मुझे कर रही थी ताकि मैं उसे घर से निकाल दूं और मेरी जायदाद भी मेरी बहन के बच्चों को मिल जाए। आसमा के सामने तलाक के दस्तावेज पड़े थे और वो रोते हुए इन्हें देख रही थी। मैंने अभी कागजात पर दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए आसमा का सच जानते ही मैंने उन कागजात को फाड़कर हवा में उड़ा दिया था।
اور آسما سے معافی مانگ لی کہ میں نے غیروں کی باتوں میں آ کر اس پر شک کیا تھا۔ آسما نے مجھے دل سے معاف کر دیا اور وہ واقعی ایک نیک عورت تھی جس کی دعاؤں میں بڑی تاثیر تھی۔ میں نے اسی وقت اختر کو بہت سے پیسے دے کر اس کو اس کے گاؤں روانہ کر دیا۔ اگلے روز اختر کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ اس کی بیوی خطرے سے باہر ہے اور اس کی بیوی نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا ہے۔ اختر اور اس کی بیوی میرے اور آسما کے بہت شکر گزار تھے کہ ہم دونوں نے ان کی مدد کی تھی، اور میں اپنے آپ سے شرمندہ تھا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان سکا تھا۔ 2 دن بعد عید تھی اور میں اپنی بیوی کو شاپنگ کروانے کے لیے بازار لے گیا تھا۔ میرا دل آسما کے لیے صاف ہو چکا تھا اور ہماری زندگی میں پھر سے بہار آ چکی تھی۔